बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आइंदा अक़सात के नोटिफिकेशन मिल सकें। साइमा कभी भी मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती थी। रात आपने कोई ख्वाब नहीं देखा? इसने कुछ सोचते हुए पूछा। अगर मैंने ख्वाब देखा है तो ये गुलाब का ताज़ा फूल कहाँ से आया? वाकई बात तो आपकी सही है। हम दोनों कोई देर बैठे यही सोचते रहे, फिर उठकर हाथ मुंह धोकर नाश्ते के टेबल पर पहुंच गए। इस वाक़े ने मुझे बुरी तरह उलझा दिया था। अगर वो साइमा नहीं थी तो फिर कौन थी? ये सवाल बार बार मेरे जहन में डंक मार रहा था। मैं इसे ख्वाब मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एक तो ख्वाब इतना वाज़िया नहीं होता, फिर वो गुलाब का ताज़ा फूल। यूँ तो साइमा के अंदाज में हमेशा मेरे लिए प्यार होता था, लेकिन गुज़श्ता रात उसके अंदाज में ऐसी वारफंगी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। साइमा का इस बात से सख्ती से इनकार करना कि कल रात वो मेरे कमरे में आई ही नहीं, ये सब क्या है? मैं जितना सोचता इतना ही उलझता गया। साइमा, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी तो नहीं? मैंने नाश्ता करते हुए पूछा। उसकी आंखों में उलझन थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बाज़ औक़ात इंसान नींद में वो काम कर गुजरता है जिसका उसे जागने पर एहसास भी नहीं होता। मैंने उसे समझाया। अगर आपकी बात को सच भी मान लिया जाए तो गुलाब का फूल कहाँ से आया? उसकी दलील काफ़ी मजबूत थी। मैंने कंधे उचकाए। इससे सिर खपाने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर किसी वक्त बात करेंगे। जब मैं बैंक के लिए रवाना होने लगा तो साइमन ने मुझे याद दिलाया, आज ज़रूर आप अहद और मोमना के एडमिशन के लिए किसी अच्छे से स्कूल के बारे में मालूम करें। ठीक है, आज ज़रूर ये काम कर लूँगा। साइमन ने मुझे मुस्कुराते हुए रुखसत किया। इस दिन मैं बैंक जाकर कुछ ऐसा मसरूफ़ हुआ कि सिर खुजाने की फुर्सत न मिली। खान साहब, क्या सारे साल का काम आज ही ख़त्म करना है? इमरान ने अंदर दाखिल होकर क्लाक की तरफ इशारा किया। देखे क्या टाइम हो गया है। मैंने दोनों हाथों को सिर से बुलंद करके अंगड़ाई ली और दुखते हुए सिर को कुर्सी की पोस्ट से टिका दिया। सारा स्टाफ जा चुका था। यार, आज तो वक्त गुजरने का एहसास हुआ और ना लंच का होश रहा। लेकिन अब इस वक्त क्या खाएं? घर पहुंचकर रात का खाना खा लेंगे। ऐसा करो, असलम से कहो जल्दी से 2 कप चाय बना दे। मैंने चाय भी बनवा ली है और साथ हल्का फुल्का खाने का इंतज़ाम भी कर लिया है। उसने मुलाजिम को आवाज़ दी, जल्दी से चाय ले आओ। थोड़ी देर बाद असलम ट्राली धकेलता हुआ अंदर आ गया। चाय के साथ बिस्किट और समोसे भी थे। चाय पीकर इमरान ने पूछा, चलें खान साहब? दरअसल आज होम गवर्नमेंट नाजिश का ऑर्डर था कि मैं ठीक 5 बजे घर आ जाऊं। उसे किसी सहेली के बेटे की सालगिरह में जाना है। ठीक है, तुम जाओ, थोड़ा सा काम बाकी है, सोचता हूँ ख़त्म करके ही उठूँ। मैंने सामने पड़ी फाइलों की तरफ देखा। अशरफ सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, आपके जाने के बाद लॉक कर देगा, उसने जाते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ। इसके जाने के बाद मैं दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे सामने कोई खड़ा है। मैंने चूक कर देखा तो शिश्तर रह गया। मेरे सामने एक अट्टा कट्टा तवील उलकामत शख्स खड़ा था। इसके जिस्म पर सिवाय एक धोती के कुछ न था। गले में उसने कई किस्म की मालाएं पहनी थी। एक मोटी सी माला उसके हाथ में भी थी। सिर अंडे के छिलके की तरह साफ और दरमियान में एक मोटी सी चोटी जिसे उसने सीने पर डाल रखा था। वो मायनी खेज नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मोटे बदे होंठ हिल रहे थे और उंगलियां माला के दाने पर तेजी से मुतहर्रिक। नंगे जिस्म पर जर्द रंग मिला हुआ था। माथे पर तिलक का निशान इसे हिंदू जाहिर कर रहा था। वो कब आया मुझे मतलब खबर न हुई। सबसे अहम बात यह थी कि बैंक टाइम ख़त्म होने के बाद उसे अंदर क्यों आने दिया गया। पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया, कहीं बैंक में डाकू तो नहीं घुस आए, लेकिन उसका उलिया इस बात की नफ़ी कर रहा था। मैं चूँकि इस इलाके में नया था इसलिए मुझे मालूम न था यहाँ हिंदू भी रहते हैं। मैंने उसकी तरफ सख्त नज़रों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? वो कुछ न बोला, यकटक मेरी तरफ देखता रहा। उसके ऊँट मुसलसल हिल रहे थे। बड़ी बड़ी आंखों में मेरे लिए बैक वक्त गुस्सा, नफरत और अकीदत नज़र आ रही थी। मैंने डिपट कर कहा, मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? वो अब भी खामोश रहा। मेरा पारा हाई होने लगा। अभी सोच ही रहा था कि अशरफ को बुलाकर उससे पूछूं कौन है ये शख्स और इसे अंदर क्यों आने दिया गया। क्यों उसकी गूंजदार आवाज़ कमरे में उभरी। माशे उस मोरख को क्यों कष्ट देता है? उसका कोई दोष नहीं। वो महापुजारियों के आगे रोक नहीं बन सकता। कमरे में नागवार बू फैली हुई थी जिसका मंबा शायद वो साधु नुमा शख्स था। मैं पूछता हूँ कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? मैंने अपना सवाल दोहराया। महापुरुषों से इस तरह बात नहीं करते।
اس کے کشادہ ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بند کرو اپنی بکواس اور نکلو یہاں سے۔ اس مرتبہ میں نے غصے سے کہا، تمہارے جیسے جعلی پیر، فقیر اور سادھو لوگوں کو جھوٹی باتیں بتا کر ان پر روب ڈالتے اور رقم بٹورتے ہیں۔ میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم قہر اتر آیا۔ اس بار وہ بولا، اس کی آواز غصے اور نفرت سے پر تھی۔ یدی دیوی کا دھیان نہ ہوتا تو تم خود دیکھ لیتے ہم کتنے شکتیمان ہیں، پرنتو ہم کسی کارن چپ ہیں۔ مہان ہے دیوی۔ اس نے عقیدت سے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے غصے سے بیل بجائی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیل بجانے کے باوجود اس میں سے آواز نہ نکلی۔ میں نے دوبارہ بٹن پر ہاتھ رکھا، لیکن وہی نتیجہ نکلا۔ بار بار بٹن پر ہاتھ مارنے کے باوجود جب کوئی آواز نہ آئی تو میں جھنجھلا گیا۔ وہ مضائقہ خیز نظروں سے میری ناکام کوششوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے سیخ پاک کر دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں تو ابھی پولیس کو بلواتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں قہر اتر آیا۔ مجھے یہاں تیری سہایتا کے کارن بھیجا گیا تھا، پرنتو تو مورکھ ہے۔ تجھے تو اتنی جانکاری بھی نہیں کہ پنڈتوں اور بجاریوں سنگ کس طرح بات کرتے ہیں۔ غصے سے اس کے منہ سے جھاگ اڑنے لگا۔ اس کی آواز گونجدار اور کافی بلند تھی۔ میں حیران تھا کہ سیکورٹی گارڈ کہاں مر گیا ہے۔ کیا اس نے آواز نہیں سنی ہوگی؟ جبکہ اس کو یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص ذرا سی بدتمیزی سے پیش آئے تو فوراً پولیس کو فون کرے۔ میں نے شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سامنے دروازے پر سیکورٹی گارڈ گن پکڑے بدستور بیٹھا تھا۔ سادھو نے میری طرف دیکھا۔ اس کے بھدے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ تو واقعی مورکھ ہے۔ اتنی سی بات تیری بدھی میں نہیں آئی کہ وہ میرا آواز نہیں سن سکتا؟ یدی ایسا ہوتا تو وہ اب تک اندر نہ آ جاتا۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ بالآخر میں نے کہا، بہتر ہے تم خود یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ مجھے کوئی دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ تم جیسے بہروپیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو واقعی مورکھ ہے۔ جانے دیوی کو تجھ میں کیا دکھائی دیا جو مجھ جیسے مہان پنڈت کو تیرے پاس بھیج دیا؟ اس نے اپنی ہرزہ سرائی جاری رکھی۔ دیوی کے بید دیوی جانے، وہ مہان ہے۔ وہ دوبارہ اپنی کسی دیوی کی تعریف میں لگ گیا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس بار میں نے ذرا نرم لہجے میں پوچھا۔ کئی سوال میرے ذہن میں کل بلا رہے تھے۔ یہ شخص کون ہے؟ اندر کیسے آیا؟ اسے مجھ سے کیا کام ہے؟ دیوی کون ہے؟ میرے سوالوں کے جواب اگر دے سکتا تھا تو وہ یہی منحوس صورت سادھو تھا۔ اس لیے میں نے لہجہ بدلتے ہوئے پوچھا، اب تیری بدھی نے کام کرنا شروع کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں میرے لیے تمسخر تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن ضبط کیے بیٹھا رہا۔ سن مورکھ، بہت بری پریکشا سے گزرنے والا ہے تو۔ تیری پتنی ہمرے کریا میں روک بنے گی، اور دیوی ایسا نہیں چاہتی۔ اس سمے تجھے کچھ بتانے آیا ہوں۔ اس کا ایک لفظ میرے پلے نہ پڑا۔ مجھے تو تمہاری ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ دیوی، پریکشا، یہ سب کیا بکواس ہے؟ میں اس قسم کی باتوں میں آنے والا نہیں۔ جا کر کسی اور کو بیوقوف بناؤ۔ میں نے اسے جھڑک دیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ دیوی کی سوگند، یدی اس کا دھیان نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی بتاتا کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، پرنتو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بیک وقت غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم جاتے ہو یا میں پولیس کو بلاؤں؟ میں نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تو بڑا باغی شالی ہے جو اتنی بڑی شکتی تجھے بیٹھے بٹھائے مل گئی، جسے پراپت کرنے کے کارن کئی سادھو اور پنڈت پر لوگ سدھار گئے۔ اس سمے دیوی نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے کہ تجھ جیسے مورکھ کو سمجھاؤں کہ جن کھٹنائیوں میں تو پڑنے والا ہے ان سے بچ جائے۔ وہ خلا میں گورتے ہوئے بڑے پراسرار انداز سے بولا، تیری اس دیوی کو مجھ سے کیا ہمدردی ہے جو مجھے بچانا چاہتی ہے، اور تو مجھے کیا سمجھانے آیا ہے؟ میں اس کی فضول بکواس سے بیزار ہو گیا۔ تو اپنی دھرم پتنی کو طلاق دے دے۔ وہ بولا، بکواس بند کر حرام زادے۔ میں نے غصے میں سامنے پڑی پتھر کی وزنی ایشٹرے اٹھا کر اسے دے ماری۔ سائمہ کے بارے میں اس کی بات سن کر میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ ایشٹرے گولی کی طرح اس کے سر کی طرف گئی، لیکن اگلا لمحہ مجھے حیران کر گیا۔ ایشٹرے اس کے سر سے ٹکرا کر یوں پاش پاش ہو گئی جیسے اس کا سر نہیں چٹان ہو۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں، ان میں بجلیاں سی کودنے لگی۔ تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مہاراج امر کمار پر؟ وہ غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف اٹھایا۔ اس کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس نے چونک کر چھت کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر وہ اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر کسی نادیدہ وجود سے مخاطب ہوا،
دیوی مجھے مت روک، تو جانتی ہے اس مسئلے نے مجھ پر وار کیا ہے، مہاراج امر کمار پر، میں اس سمے اسے بھسم کر دوں گا۔ کچھ دیر وہ تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، دھن ہوں دیوی کے جس نے اس سمے تجھے میرے شراپ سے بچا لیا، پرنتو جو حرکت تو نے کی ہے اس کا بدلہ تجھے اویش ملے گا۔ وہ سمے دور نہیں جب تو میرے چرنوں میں پڑا جیون بخشا مانگ رہا ہوگا، میں تجھے ایسا شراپ دوں گا تو جیون بھر یاد رکھے گا کہ ایک مہمان سادھو کا تجھ سے وچن ہے۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ مڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں فوراً اس کے پیچھے لپکا، باہر کوئی بھی نہ تھا، ایک لمحے میں وہ غائب ہو گیا۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا مین دروازے تک گیا، اشرف مستعدی سے اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ کدھر گیا وہ خبیث؟ میں نے اس کے قریب جا کر ادھر ادھر غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بینک ایک بڑے ہال اور میرے کیبن پر مشتمل تھا، ہال خالی پڑا تھا۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں صاحب؟ اشرف نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ تم کس طرح اپنی ڈیوٹی دیتے ہو؟ میری اجازت کے بغیر تم نے اس ہندو کو اندر کیسے آنے دیا؟ میں نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کون ہندو صاحب جی؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو اس وقت سے یہیں بیٹھا ہوں، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ جھوٹ مت بولو، ابھی ایک ہندو اندر آیا تھا، کافی دیر میرے کمرے میں کھڑا باتیں کرتا رہا، اور تم کہہ رہے ہو کوئی نہیں آیا؟ وہ قسمیں کھانے لگا، اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اسے سختی سے تاکید کی، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں اس کے خلاف شکایت لکھ بھیجوں گا۔ سارے واقعے پر مجھے سخت حیرت تھی، کہیں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ تو نہیں لگ گئی تھی، میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔ میں بڑبڑایا، لیکن کمرے میں ٹوٹی ہوئی اشٹرے کے ٹکڑے اس بات کی نفی کر رہے تھے۔ کافی دیر میں وہ بیٹھا الجھتا رہا، پھر سر جھٹک کر ان خیالات سے پیچھا چھڑایا اور بینک اپنی نگرانی میں بند کروا کر گھر آ گیا۔ سارا راستہ میں سوچ میں گم رہا، سادھو کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ کس شکتی کی بات کر رہا تھا، وہ دیوی کون تھی، وہ سائموں کو مجھ سے علیحدہ کیوں کرانا چاہتا تھا، ان سوالوں کے جواب کون دیتا؟ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا۔ گھر میں داخل ہوا تو سائمہ نے حسب معمول مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ آج اتنی دیر کہاں لگا دی؟ روزانہ تو آپ 5:30 بجے تک آ جاتے ہیں۔ میں نے کئی بار بینک فون کیا لیکن گھنٹی بجتی رہی، کسی نے فون ریسیو نہ کیا۔ میں سمجھی آپ بینک سے نکل چکے ہیں، عمران بھائی کی طرف چلے گئے تھے کیا؟ سائمہ نے بریف کیس میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا۔ میں زبردستی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے بولا، سانس تو لینے دو۔ یک دم اتنے سوالات، میں تو کمرہ امتحان میں بھی کبھی اتنے سوالات کا جواب نہ دے سکا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ لائق شاگرد نہیں ہیں۔ گلابی لب مسکرائے۔ تم کھانا گرم کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، میں نے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ بچے سو چکے تھے، ہم نے کھانا کھایا، کوئی دیر باتیں کی۔ بچے سو چکے تھے، ہم نے کھانا کھایا، کوئی دیر باتیں کی۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن ہو جایا کرتی، اس لیے میں جلدی، کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن ہو گئی تھی، اس لیے میں جلد ہی سو گیا۔